والوں کی صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، باب الحیاء من الایمان. یہ باب حیا ایمان کا جز ہے اس بات کے تعلق پر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعيد اخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحیاء من الایمان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ ہماری درس حدیث کی مجلس چل رہی ہے. گزشتہ جو حدیثیں ہمارے سامنے آئی تھیں وہ ہے ایمان والے اعمال میں برابر نہیں ہو سکتے. پورے ایمان والے اعمال میں برابر نہیں ہو سکتے. کسی کے اعمال زیادہ ہوتے ہیں، کسی کے کم ہوتے ہیں. گزشتہ مجلس میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں حدیث کے اندر، اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان ہوئے تھے. اب ان تمام باتوں کو لوٹانا، دہرانا، اس پہ جو ہے وقت نکل جائے گا. تو آج جو حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے یہ حیا کے تعلق سے ہے. حیا کس کو کہتے ہیں؟ شرم. یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں، باب الحیاء من الایمان. یہ الفاظ حدیث کے الفاظ ہیں. حدیث کے الفاظ کو ہی لے کر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں، چاپٹر بنا رہے ہیں کہ یہ باب، یہ چاپٹر اس بات کے بیان میں کہ حیا ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے. حدیث کا ترجمہ سنتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ہم سے نقل کیا عبداللہ ابن یوسف نے. انہوں نے کہا ہمیں خبر دی مالک ابن انس نے. وہ روایت کر رہے ہیں ابن شہاب سے، وہ روایت کر رہے ہیں سالم ابن عبداللہ سے، اور وہ روایت کر رہے ہیں اپنے ابا سے. یہاں جو ہے حدیث کے الفاظ شروع ہو رہے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے حدیث کی راوی حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تعلق سے کچھ باتیں ہو جائیں تاکہ حدیث جو نقل کرنے والے راوی ہیں ان کی اہمیت ہمارے دلوں میں آئے. یہ کون ہیں؟ حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ. تو یہاں جو ہے حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے ابا سے نقل کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کے ابا کون ہیں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. یعنی کہ حضرت سالم حضرت عبداللہ جو ان کے ابا ہیں ان سے نقل کر رہے ہیں، اور وہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں کہ اب حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے اونچے عالم تھے، اتنے بڑے فقیہ تھے کہ مدینہ منورہ میں اس زمانے میں 7 بڑے مفتی گزرے ہیں، 7 بڑے
فقیہ گزرے ہیں، ان میں سے ان 7 مفتیوں میں سے مدینہ منورہ کے سب سے بڑے مفتی 7 مفتی تھے، ان 7 مفتیوں میں سے ایک حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار تھا۔ اور یہ حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ پورے عادات و اخلاق میں، صورت و سیرت میں پورے کا پورا جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی طرح تھے، یعنی اپنے ابا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے جیسے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشابہ تھے ہر چیز میں، زہد میں، تقوی میں، عبادت میں، طہارت میں، پاکی صفائی میں، نظافت میں، اللہ سے ڈرنے میں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جیسے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے اللہ کی عبادت کرتے، جیسے آپ کے اخلاق تھے، جیسے آپ کا زہد تھا، تقوی تھا، ویسا ہی تقوی، ویسا ہی زہد، ویسا ہی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی عبادت حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بھی تھی۔ تو جس طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی عبادتیں، آپ کا زہد و تقوی، آپ کا خوف اور ڈر جیسا تھا، ویسا ہی ڈر اور خوف اور زہد و تقوی، عبادت اور ریاضت سب کچھ حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا۔ جیسا کہ آج کے زمانے میں بچہ جو ہوتا ہے باپ کے طرح ہوتا ہے، صورت میں بھی اور عادتوں میں بھی۔ ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ بچہ اگر شرارت کرتا ہے، بہت ہی زیادہ شریر ہے، تو ہم حکم لگاتے ہیں کہ بھئی یہ بچہ اتنی شرارت کر رہا ہے تو اس کا باپ بھی ایسا ہی تھا، اس کا باپ کم نہ تھا تو اس لیے بچہ بھی ایسا ہی ہوا۔ تو ہمارے جو ہے معاشرے میں یہ بات بولی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بچے جو ہیں ماں باپ کے طرح ہوتے ہیں، ماں باپ جیسے ہوں گے ان کے اخلاق جیسے رہیں گے ویسے بچوں کے اخلاق۔ اگر اپنے بچوں کے اخلاق کو اچھا بنانا ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے بن جائیں۔ اگر ہمارے بچے نمازی بننا ہے تو ہم کو خود نمازی بننا ہے، اگر ہمارے بچے روزے دار بننا ہے تو ہم کو خود روزہ دار بننا ہے، ہمارے بچے اگر اللہ سے ڈرنے والے بننا ہے تو ہم کو خود اللہ سے ڈرنا ہے، اگر ہمارے بچے تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خود تقوی کی زندگی اختیار کریں اور زہد کی زندگی اختیار کریں، اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، جب جا کر ہمارے اچھے اخلاق ان کے اندر آئیں گے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے تو 1000 کوشش کریں بچوں کے اوپر، لیکن بچے نماز نہیں پڑھیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ اور یہ دنیا کا اصول ہے کہ بچے وہی کام کریں گے جو اپنے بڑوں کو دیکھیں گے، اپنے بڑوں کو جو بچے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہی کام بچے بھی کریں گے۔ اسی لیے بچوں کی پرورش کے تعلق سے ایک ادب لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر کہ اگر کسی کے گھر میں تکلیف ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، قرض زیادہ ہو چکا یا کوئی اور پریشانی آ گئی تو بچوں کے سامنے ماں باپ کے لیے ضروری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ بچوں کے سامنے ان تکلیفوں کا بالکل اظہار نہ کریں، ان تکلیفوں کے بارے میں بات نہ کریں اور ان پریشانیوں کے بارے میں بات نہ کریں۔ بچوں کو یہ احساس نہ ہو کہ ہمارے ماں باپ تکلیف میں ہیں۔ اگر بچپن سے ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہمارے کاموں کی وجہ سے اور وہ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ بھئی ہمارے ماں باپ پریشان ہیں، تو ان کا دل چھوٹا ہو جائے گا، وہ کم ہمت ہو جائیں گے اور وہ بھی سوچنے لگیں گے کہ بھئی ہمارے ماں باپ کی زندگی میں یہ تکلیفیں ہیں تو ہماری زندگی میں بھی تکلیفیں آئیں گی۔ اب بچے جو ہیں بے ہمت ہو جائیں گے، کم ہمت ہو جائیں گے، اور جب ہمت ٹوٹ جائے گی تو بچے آگے زندگی میں کچھ کر نہیں سکتے۔ تو آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے تکلیفوں کا اظہار نہ کرے، اپنی پریشانیوں کا اظہار نہ کرے۔ آج کل بہت سارے لوگ جو ہے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ بچوں کے ساتھ یہ ظلم ہے۔ اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا کہ صرف پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اگر بچوں کو نہیں پڑھائیں گے تو بچے آگے چل کر وہ بھی اپنے بچوں کو ویسے ہی کریں گے۔
تو اس لیے ضروری ہے کہ ان تمام تکلیفوں کو اپنے جو ہے پیچھے ڈال لیں، بچوں کے سامنے تکلیفوں کا اظہار نہ کریں، اپنے جو ہے تکلیفوں کی وجہ سے بچوں کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ نہ کریں۔ اگر ہماری زندگی ایسی ہے تو ہم جو ہے اپنے بچوں کے تعلق سے یہ سوچیں کہ بھئی میرا بچہ میری زندگی سے بھی اس کی زندگی اچھی بنے۔ آج تو بہت سارے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں، کوشش کر کے جو ہے اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر زندگی دینے کی کوشش کرتے ہیں، کر رہے ہیں، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے الحمدللہ۔ حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے حدیث پڑھنے کے زمانے میں تقریباً آج سے 8 یا 9 سال پہلے یہ حدیث میں نے پڑھا تھا کتاب کے اندر، وہ حدیث ویسے ہی ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ حدیث پڑھاتے پڑھاتے ہمارے استاذ محترم ہمارے استاذ محترم نے فرمایا کہ ماں باپ کے اوپر ذمہ داری ہے، ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دنیاوی اعتبار سے کچھ نہ کچھ کما کر ان کے لیے ذخیرہ بنا کے رکھیں۔ اگر ذخیرہ بنا کے نہیں رکھیں گے تو کل کے دن اگر بچوں کے اوپر پریشانی آ جائے گی، خدا نخواستہ کسی کا بچہ جو ہے مجبور ہو کر بھیک مانگنے پر آ گیا تو اس کا پورا گناہ باپ کے اوپر آئے گا۔ تو یہاں تک جو ہے خیال کرنے کی ضرورت ہے، اور صرف جو ہے دنیا کی بات نہیں بلکہ دین تو اصل ہے، دین کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ دین کے بارے میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں تو اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو دین کے تعلق سے الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ دین کے بغیر دنیا کچھ بھی نہیں، دین تو ہر حال میں آنا ہی آنا ہے، لیکن دین کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے کچھ محنتیں کر کے اپنی جو ہے زندگی میں کچھ ذخیرہ بنا کر رکھنا یہ بچوں کا حق ہے۔ نہیں رکھیں گے تو پھر جو ہے بچے کل کے دن پریشان ہو جائیں گے، جب وہ کسی گناہ پر جو ہے چلے جائیں گے تو اس کا پورا گناہ ماں باپ کے اوپر آئے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے، اور اس کا مطلب بھی یہ نہیں کہ بھئی مفتی صاحب نے کہہ دیا ہے تو چلو حرام کمائیں گے، غلط طریقے سے کما کر بچوں کے لیے ذخیرہ کریں گے، نہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ حلال جتنا ہو سکے، شریعت جتنا ہمیں حکم دے رہی ہے اتنا حلال طریقے سے ہم کما کر اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی ذخیرہ بنا کے رکھیں تو یہ بہتر سے بہتر ہے۔ تو یہاں جو ہے حدیث کے اندر اصل بات جو شروع ہوئی ہے وہ حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے شروع ہوئی۔ آپ کا شمار مدینے کے 7 بڑے مفتیوں میں ہوتا ہے، اور آپ کی زندگی پوری اپنے والد صاحب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی طرح ہے۔ آپ کے اخلاق، آپ کی جو ہے سیرت بہت اونچی ہے، اگر اس کو بیان کرتے جائیں تو وقت پورا اسی میں چلا جائے گا۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے کب پردہ فرما چکے؟ سن 106 ہجری میں۔ سن 106 ہجری میں حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرما چکے۔ آپ کی دنیا کی زندگی اللہ کے فیصلے کے مطابق ختم ہو چکی، اس کے بعد آپ جو ہے دنیا سے اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو حدیث کے راوی حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ابا سے یہ روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار، کہ ایک مرتبہ ایک انصار کے نوجوان کو دیکھا، ایک انصار کے نوجوان پر گزر ہوا، وَهُوَ يَعِيدُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، تو وہ اپنے بھائی کو شرم کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا۔ کیا نصیحت کر رہا تھا؟ کہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی اتنی شرم اگر تیرے اندر ہوگی تو دنیا کی زندگی کیسے گزرے گی؟ دنیا کی زندگی تیری کیسے گزرے گی؟ اتنی شرم نہ کر، شرم اگر اتنی زیادہ رہے گی تو تیری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعہ، اے نوجوان اپنے بھائی کو چھوڑ دے، فإن الحیاء من الایمان، بے شک حیا ایمان کا حصہ ہے۔ وہ نوجوان جو ہے اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا، اس کا بھائی جو ہے بہت شرمیلا تھا، بہت ہی حیادار آدمی تھا، تو وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا کہ بھئی اتنی شرم نہ کر، اتنی حیا اپنے اندر پیدا نہ کر، اگر اتنی شرم اور اتنی حیا تیرے اندر رہے گی تو دنیا کی زندگی نہیں گزر سکتی۔ تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور فرمایا کہ اس کو چھوڑ دے،
اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بے شک حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اب یہاں جو ہے ہمارے دلوں کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی ایمان الگ چیز ہے، حیا الگ چیز ہے، حدیث کے اندر حیا کو ایمان کا حصہ کیوں بتایا گیا؟ تو حضرات محدثین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کا تعلق بھی دل سے، حیا کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی جس کے دل کے اندر حیا نہ ہو، حیا کس کو کہتے ہیں، شرم کس کو کہتے ہیں؟ جیسا کہ آج کل ہم ایک دوسرے کو غصے میں کسی کو جو ہے ڈانٹتے ہیں یا اپنے بچوں کو جو ہے ڈانٹتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تیرے اندر شرم نہیں ہے؟ تو وہ شرم الگ ہے جس کو ہم عام اپنے معاشرے کے اندر کہتے ہیں، وہ شرم الگ ہے۔ لیکن یہاں جو حیا کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ حیا سے مطلب کیا ہے کہ آدمی جو ہے انسانوں سے بھی حیا کرے، اللہ سے بھی حیا کرے۔ انسانوں سے حیا کا مطلب تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی انسانوں سے حیا کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے کوئی گناہ نہ کرے، کوئی غلطی نہ کرے۔ کیوں؟ شرم، حیا کی وجہ سے۔ تو جس طرح انسان کی حیا ایمان انسان کے دل کے اندر رہتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ بھی حیا انسان کے دل کے اندر رہنا ہے۔ جب اللہ کے ساتھ حیا اپنے دل کے اندر آ گئی تو پھر انسان جو ہے نہ تو کھلے میں گناہ کرے گا نہ تو تنہائی میں گناہ کرے گا، اس کی دونوں زندگیاں بہتر سے بہتر بن جائیں گی۔ اور آج کل ہمارے اکابر یہی فرماتے ہیں کہ بھئی تنہائی کے گناہ سے بچو۔ آدمی میں اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس مجمع میں ہر آدمی دوسرے کی نگاہ میں اچھا ہے، ہر آدمی دوسرے کی نگاہ میں، ہر آدمی کو دوسرا آدمی کیا سمجھتا ہے؟ اچھا ہے۔ آپ لوگ میرے بارے میں کیا سمجھتے ہو کہ بھئی مفتی صاحب اچھے ہیں؟ اب میں میرے بارے میں کیا فیصلہ کروں؟ میرے بارے میں میں کیا سوچتا ہوں؟ میرے بارے میں میں کیا سوچوں؟ وہ میرے اختیار میں ہے۔ اور وہ اختیار کیسے ہے کہ میں خود اپنے بارے میں کیسے فیصلہ کرتا ہوں، وہ میرے حیا کے اوپر مدار۔ اگر میرے اندر گناہ نہیں ہے تو میں اپنے آپ میں بھی اچھا، اگر میرے اندر گناہ ہے تو میں تمہاری نگاہوں میں تو اچھا رہوں گا لیکن اپنی نگاہ میں اچھا نہیں رہوں گا۔ من آنم کے من دانم، میں کیا ہوں میں خود پہچانتا ہوں، میرے بارے میں مجھے کو معلوم ہے، دنیا والوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ جس طرح انسان دوسرے انسان سے حیا کرتا ہے اس سے زیادہ اپنے اللہ سے حیا کرے۔ جب اللہ سے حیا آ جائے گی تو پھر انسان کی زندگی سے ہر چھوٹا بڑا گناہ ختم ہو جائے گا۔ آج ہماری زندگیوں میں نہ معلوم کیسے کیسے گناہ ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی آپ تمام لوگ گنہگار، یہ بات نہیں، بلکہ حالات کے موافق، معاشرے کے موافق اور ماحول کے اعتبار سے میں بات کہہ رہا ہوں کہ کتنے گناہ ہماری زندگیوں میں ہیں۔ اب تنہائی کے گناہ کتنے ہیں وہ ہم کو معلوم نہیں۔ بھئی ہم تو باہر کی زندگی دیکھ رہے ہیں، تم بھی ہماری زندگی دیکھ رہے ہو، میں بھی آپ کی زندگی دیکھ رہا ہوں۔ بس باہر کی زندگی میں تو ایک دوسرے کے لیے اچھے ہیں، لیکن تنہائی میں جب جائیں گے تو اپنی اصلیت اپنے آپ کو پتہ چلے گی کہ میں کتنا اچھا ہوں۔ اگر آدمی تنہائی میں جا کر بھی گناہ سے بچے تو وہ وقت کا بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، وقت کا بہت بڑا اللہ کا ولی ہے۔ تنہائی کا گناہ اتنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، اتنا انسان کو برباد کر دیتا ہے کہ مثال مشہور ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، تنہائی کا گناہ بھی انسان کے پورے اعمال کو برباد کر دے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ابھی میں نے کہا کہ لوگوں کے سامنے آدمی گناہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ دوسرا آدمی دیکھے گا تو یہ سمجھے گا کہ بھئی کیسا آدمی ہے، کتنا بے شرم ہے، کیسا گناہ کر رہا ہے۔ لیکن سب کی نظروں کے باہر پیچھے چلا جائے گا، بند کمرے میں، گھر میں چلا گیا، اپنے روم میں چلا گیا، اب آدمی کو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی اس کے بیڈ روم تک نہیں جائے گا، کوئی آدمی اس کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر تک نہیں جائے گا کہ اس کے اندر کیا گناہ ہے، اس کی زندگی میں کون سا گناہ ہے۔ کسی کو اتنی فرصت بھی نہیں، اگر فرصت ہو بھی تو کوئی آدمی ہمت بھی نہیں کرتا، اگر جائے گا کسی کے گھر میں تو مار کھائے گا۔ وہ آدمی جو ہے مار کے اپنے گھر سے باہر نکالے گا کہ بھئی ایسی ہمت تجھے کہاں سے آ گئی کہ میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں، میرے بیڈ روم میں تو کیسے آ گیا۔ تو یہ ساری مصیبتیں انسان کے سامنے ہیں، تو اس لیے کوئی آدمی گھر تک نہیں جاتا، تنہائی کی زندگی تک کسی دوسرے انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ لیکن
تنہائی میں بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، تنہائی میں بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، اکیلے میں ہو تب بھی اللہ کی نگاہ ہے، ہزاروں میں ہو، لاکھوں کروڑوں میں ہو تب بھی اللہ کی نگاہ ہے۔ اللہ تو ایسے نہیں ہے جیسے آج کل ہم لوگ آپ لوگ ہیں کہ سب کو جو ہے دیکھنا ہے تو نظروں کے سامنے رہیں گے تو دیکھیں گے، پیچھے چلے جائیں گے تو ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ جو ہے ایسے نہیں ہے، اللہ تو ہر حال میں تنہائی میں بھی دیکھنے والے اور سب کے سامنے بھی دیکھنے والے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ تنہائی کی زندگی بھی ہماری اچھی ہو اور ظاہر کی زندگی بھی ہماری اچھی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا، یعنی کہ میرے اندر کی جو زندگی ہے اس کو میرے باہر کی زندگی سے بھی اچھی بنا۔ اللہ کے نبی، کتنا بڑا مقام، کتنا اونچا آپ کا مرتبہ کہ آپ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ ہم نے معاف کر دیے، بخشائے ہیں، چھوٹی جو ہے غلطی بھی آپ کے ذات کے اندر موجود نہیں۔ شب معراج کا واقعہ ہم سنتے ہیں، شب معراج میں لے کے جانے سے پہلے معراج کا سفر شروع ہوتا ہے مکۃ المکرمہ سے، اور کہاں تک رہتا ہے؟ بیت المقدس تک۔ اس کے بعد بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر، دو حصوں میں تقسیم ہے معراج کا سفر۔ تو معراج کے لیے جب آپ کو لے کے جانے لگے فرشتے تو کیا کیا گیا؟ آپ کے سینے کو چیر دیا گیا، سینے کو کھول کر آپ کے دل سے کوئی چیز نکالا گیا، نکال کر اس کو جو ہے دھویا گیا، زمزم سے دھو کر اس کو پھر آپ کے سینے میں رکھا گیا اور پھر سینے کو برابر کر دیا گیا۔ اب یہ جو ہے ہمارے ذہنوں میں بات آ سکتی ہے، بھائی کیسے بات جو ہے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کل تو ایک آدمی کو جو ہے آپریشن کرنے کے لیے 3 4 ڈاکٹر اس کے پیچھے لگنا پڑتا ہے، اور آپریشن کرنے کے لیے اس کو جو ہے پورا چیرنا پڑتا ہے، کاٹنا پڑتا ہے، اور اس کو جو ہے نشے کا انجیکشن دینا پڑتا ہے۔ اس کے بعد کئی مہینوں کے بعد جا کر اس آدمی کا وہ زخم اچھا ہو جاتا ہے۔ یہاں کیسی بات ہو رہی ہے؟ تو یہ جو باتیں ہیں میری بات نہیں، حدیث کی بات، اور اسی کتاب کے اندر وہ حدیث موجود ہے، بخاری شریف کے اندر ہی وہ حدیث موجود ہے، بہت لمبی حدیث ہے وہ۔ تو اسی حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے مبارک کو چیرا گیا اور آپ کے سینے مبارک سے کوئی چیز نکالی گئی، اس کو زمزم سے دھویا گیا، پھر اس کو اپنے آپ کے مبارک سینے میں رکھ کر سینے کو برابر کر دیا گیا۔ تو اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں، مفسرین کا قول ہے کہ جو چیز نکالی گئی تھی وہ چیز ہمارے سینوں کے اندر بھی رہتی ہے، وہ چیز ہمارے سینوں کے اندر بھی رہتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہمارے سینوں کے اندر وہ چیز تھوڑی بہت جو ہے گندی رہتی ہے، کسی کے جو ہے پورا گندا ہو جاتا ہے، کسی کا تھوڑا بہت گندا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں وہ چیز بہت ہی چمکدار، مطلب کہ آپ کے دل کے اندر کبھی جو ہے پوری زندگی میں نبی بننے کے بعد، نبی بننے سے پہلے بھی چھوٹے گناہ کا بھی وہم و خیال بھی نہیں گزرا۔ اور یہ صرف اپنے نبی کی بات نہیں بلکہ پورے نبیوں کی یہی حالت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے نبیوں کی گناہوں سے بہت حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے آپ کو اگر یاد ہو تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تعلق سے جب بیانات ہوئے تھے ہماری اس مسجد میں، تو ایک واقعہ میں بہت ہی جو ہے تقریباً جو ہے 3 یا 4 مرتبہ اس واقعے کو دہرا چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا واقعہ، کہ آپ جو ہے بکریاں چرایا کرتے تھے، تو دن بھر بکریاں چراتے، تو اس زمانے میں کیا ہوا، مکۃ المکرمہ کے اندر ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ میلہ کس کو کہتے ہیں؟ سرکس آج کے اپنی زبان میں، کہ وہ لوگ جو ہے جادو وغیرہ سے کچھ ایسا کھیل دکھاتے ہیں کہ آدمی جو ہے پریشان ہو جاتا ہے ان کھیلوں کو دیکھ کر۔ تو وہ میلہ لگا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بھئی شام کے وقت میلہ لگتا ہے، چلو بکریوں کو جو ہے اپنے ریوڑ میں ڈال دیتے ہیں اور بکریوں کو جو ہے اس کے مقام میں پہنچا کر اس میلے میں شریک ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ نیند آپ کے اوپر ایسا غالب آ گئی، اتنی زیادہ نیند آ گئی کہ آپ سو گئے۔ سو کر جب اٹھے تو دوسرا دن شروع ہو چکا تھا، بچپن کا زمانہ تھا آپ کا۔
تو دوسرے دن آپ نے پورا ارادہ کیا کہ بھئی پہلا دن گزر چکا ہے، دوسرے دن کسی بھی حال میں کوشش کروں گا۔ دوسرے دن بھی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ کے اوپر نیند اتنی زیادہ غالب آ گئی، پہلی رات سے بھی زیادہ نیند آ گئی، سو گئے، اٹھے تو دوسرا دن شروع ہو چکا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ نے ارادہ کیا کہ آج رات تو کسی بھی حال میں کوشش کر کے میلے میں چلا جاؤں گا، لیکن تیسرے دن بھی نہیں جا سکے۔ تیسرے دن جو نیند آئی، اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں ویسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی، اتنی زیادہ میری زندگی میں نیند آئی کہ میں مجبور ہو کر سو گیا۔ تیسرے دن، چوتھے دن جب اٹھا تو صبح ہو چکی تھی، میلے والے اپنا میلہ اٹھا کر کہیں چلے گئے، میلہ ہی ختم ہو گیا۔ تو اس واقعے سے ہمارے جو ہے اکابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو خیال آیا میلے میں جانے کا، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، اللہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ بھئی اتنا بڑا نبی اس جگہ جائے جہاں جھوٹے کام دکھائے جائیں، دھوکے سے کام دکھائے جائیں، جادو کے ذریعے سے کھیل دکھائے جائیں، ویسے جگہ پر میرا نبی جائے۔ اللہ کو یہ جو ہے اللہ کو پسند نہیں آیا، تو اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر یہ حالات لائے، نیند غالب آ گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ تو یہ حالات ہماری زندگی میں بھی کبھی کبھی آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کرم کا معاملہ کرتے ہیں کہ کبھی انسان غلطی کا ارادہ کرتا ہے تو اس غلطی کو کرنے کے موقع ہم کو نہ ملے تو سمجھ جاؤ اللہ ہم سے راضی۔ یہ علامت ہے اللہ کی رضامندی کی۔ کوئی غلطی کی ہم نے جو ہے کسی غلطی کا ارادہ کر لیا، کسی گناہ کا ارادہ کر لیا، اب جو ہے اس کام کو پورا کرنے میں ہمیں جو ہے سہولت نہیں ہو رہی ہے، اب وہ کام ہم پورا نہیں کر پا رہے ہیں، تو سمجھو اللہ ہم سے راضی ہیں، تو اس رضا کی وجہ سے اللہ ہمیں اس گناہ سے بچا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ انعام کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی زیادہ پاک، پھر بھی وہاں واقعے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے سینے مبارک کو چیرا گیا، آپ کے دل سے کوئی چیز نکالی گئی جس کے اندر حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ گناہ کا ارادہ، غلطیوں کا ارادہ اس حصے میں ہی پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد جا کر انسان عمل کرتا ہے۔ تو اس حصے کو زمزم سے دھویا گیا، اس کے بعد پھر آپ کے دل میں رکھا گیا، آپ کے سینے کو برابر کر دیا گیا۔ تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل پاک۔ آپ کی زندگی میں کوئی چھوٹا گناہ ہونا تو دور کی بات، اس کا خیال بھی ہم نہیں کر سکتے۔ خیال بھی اگر ہم کریں گے تو ہمارا ایمان جو ہے خطرے میں آ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ایسا حیا کرتے تھے جیسے کنواری لڑکی حیا کرتی ہے، شرم کرتی ہے۔ کنواری لڑکی کس کو کہتے ہیں؟ اس بچی کو کہتے ہیں جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور جس کے ساتھ جو ہے کوئی غلط کام نہیں ہوا، جیسا کہ زنا وغیرہ نہیں ہوا، جس کی شادی بھی نہیں ہوئی، تو اس بچی کو کنواری کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں، بڑی عمر کی جو عورتیں ان کے اندر شرم کچھ کم ہوتی ہے، لیکن کنواری جو لڑکیاں ہوتی ہیں، بغیر شادی شدہ جو ہوتی ہیں، ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ شرم بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ نکاح کے تعلق سے ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ نکاح کے تعلق سے کسی لڑکی کے لیے کوئی رشتہ آ گیا، اب ماں باپ جو ہے بچی کو پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ بچہ، یہ لڑکا تمہیں پسند ہے یا نہیں؟ تو مسئلہ لکھا ہوا ہے اگر ماں باپ کے اس سوال کے کرنے پر، اس بات کے پوچھنے پر بچی خاموش ہو گئی تو یہ خاموشی اس کی منظوری پر دلالت ہے۔ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر بچی خاموش ہو جاتی ہے ماں باپ کے سوال پر تو مطلب یہ ہے کہ وہ بچی اس نکاح کو قبول کر رہی ہے، وہ اس بچی کو یہ جوڑا منظور ہے۔ اگر یہی مسئلہ کسی بڑی عمر کی عورت سے پیش آ جائے جس کا شوہر انتقال ہو چکا ہو، یا پھر جو ہے جس کا شوہر جس کو طلاق دے چکا ہو، اگر اس عورت کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ جائے، اس کے ماں باپ دوسرا رشتہ لے کر آ جائیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ رشتہ تمہیں پسند ہے یا نہیں، تو وہ لڑکی، وہ بڑی عورت اگر خاموش ہو جاتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ رشتہ پسند نہیں۔ وہاں بڑی عورت کے لیے ضروری ہے کہ بڑی عورت اپنی زبان سے صاف کہے کہ مجھے یہ رشتہ پسند ہے، لیکن جو کنواری لڑکی ہے اس کے لیے یہ حکم نہیں۔
جو پہلے سے جس کی شادی نہیں ہوئی اس کے لیے حکم نہیں، اس کے لیے حکم کیا ہے؟ سوال کرنے پر وہ لڑکی جو ہے خاموش ہو جاتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ رشتہ اس کو پسند ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کنواری لڑکیوں میں حیا بہت زیادہ رہتی ہے بڑی عورتوں کے مقابلے میں۔ ایسا نہیں کہ بڑی عورتیں جو ہیں بے حیا ہیں، بے شرم، ایسی بات نہیں، لیکن دونوں کے اندر حیا اور شرم رہتی ہے۔ لڑکیوں کے اندر، کنواری لڑکیوں کے اندر بہت ہی زیادہ شرم اور حیا رہتی ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے حدیث کے اندر کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا کتنی تھی؟ ایک کنواری لڑکی کے اندر جتنی حیا ہوتی ہے اس سے زیادہ آپ کے ذات اقدس کے اندر حیا موجود تھی۔ تو اتنی حیا کرنے کی ہم کو ضرورت ہے، صرف انسانوں سے حیا نہیں بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی حیا کرنا سیکھیں۔ اور یہ ایسا ہی جو ہے یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی، بلکہ اس کو جو ہے محنتیں کر کے، مشقتیں کر کے اس کو اپنی زندگی میں لانا پڑتا ہے۔ جب یہ چیز ہماری زندگی میں آ گئی تو پھر جو ہے ہم وقت کے کیا ہو جائیں گے؟ ولی بن جائیں گے۔ ہماری کوئی دعا اللہ کے یہاں ایسی نہیں ہوگی جس دعا کو اللہ قبول نہ کرے۔ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کتنی دعائیں ہم کرتے رہتے ہیں، کیا ہم ان تمام دعاؤں کی قبولیت کا اثر ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں؟ کون ہے اس مجلس کے اندر کہ جو ہاتھ اٹھائے اور وہ قبول ہو جائیں اور اس کا فائدہ ہم کو اپنی آنکھوں سے نظر آ جائے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ چھوٹی موٹی غلطی رہتی ہے، چھوٹے موٹے گناہ رہتے ہیں، تو ان گناہوں کی وجہ سے یہ جو ہے اللہ کے یہاں ہماری دعائیں مکمل طریقے سے قبول نہیں ہوتی۔ تو حیا اپنے اندر آنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر حیا ختم ہو گئی، ایک آدمی کے اندر شرم ہی ختم ہو گئی تو آدمی کھلے طور پر بھی شراب پیے گا، کھلے طور پر زنا کرے گا، کھلے طور پر جو ہے سود کا لین دین کرے گا، کھلے طور پر رشوت کا لین دین کرے گا، کھلے طور پر اور بھی بڑے بڑے گناہ کرے گا، قتل بھی کرے گا۔ آج کل کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ملک کے اندر کسی دوسرے کو جو ہے ناحق قتل کر رہے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ ان کے دلوں کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی شرم نہیں، نہ تو اللہ سے شرم، نہ تو جو ہے لوگوں سے شرم۔ جب آدمی اتنا بے شرم ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں جب شرم ختم ہو جائے تو تجھے مرضی ہے جو چاہے تو کر۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ اگر تیرے اندر شرم ختم ہو جائے، تیری مرضی، جو چاہے تو کام کرتا رہے، تجھے کون روکنے والا، تجھے کون جو ہے ٹوکنے والا۔ تو اس لیے اپنے اندر شرم پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ قیامت کی علامتوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں۔ قیامت کے قریب، جب قیامت بالکل قریب ہو جائے گی تو اس وقت ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ سڑکوں پر زنا کریں گے۔ آج کل زنا جو ہو رہا ہے بند کمرے میں ہو رہا ہے، لیکن وہ زمانے میں زنا سب کے سامنے ہوگا، چلتے پھرتے زنا کریں گے لوگ۔ تو اس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے وہ زمانے میں اگر کوئی آدمی زنا کرنے والے سے اتنا کہہ دے کہ بھئی اتنا برا کام سب کے سامنے کیوں کر رہا ہے، جا کسی دیوار کے پیچھے، کسی جھاڑ درخت کے پیچھے چلا جا، وہاں جا کر اپنی جو ہے جو وہ مرضی ہے وہاں جا کر لے۔ اگر اس زمانے میں اتنی بات بھی کہے گا وہ آدمی اس زمانے کا ولی ہے۔ تو اتنا جو ہے لوگ بے شرم ہو جائیں گے، لوگوں سے حیا ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے آج ہی سے ہم کو کوشش کرنا ہے کہ فتنوں کا زمانہ شروع ہو چکا، گناہوں کا دور شروع ہو چکا ہے، تو ایسے زمانے میں، ایسے دور میں ہم لوگوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اپنے اعمال کی حفاظت کرنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے تو سب کچھ ہمارے لیے، اگر ہمارا اللہ ہم سے راضی نہیں ہے تو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا ہم کو۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آج ہی سے یہ کوشش کریں اور محنت کریں، اور محنت اور مشقت کر کے اپنے اندر اصل جو حیا ہے اس حیا کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جب جا کر ہم اللہ کی نگاہ میں ہماری عزت بڑھے گی، ہماری قدر بڑھے گی، ہمارا مرتبہ اونچا ہوگا۔ نہیں اگر ویسے ہی زندگی رہی تو پھر اللہ کی نگاہ میں ہماری کچھ بھی حیثیت نہیں۔ جس قوم کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں ختم ہو جائے اس قوم کے اللہ مدد بھی نہیں کرتے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے اندر شرم حیا پیدا کریں اور اللہ سے خصوصاً شرم کریں۔ ہر کام میں یہ سوچیں کہ بھئی دنیا والے تو دیکھ رہے ہیں لیکن میرا اللہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ چیز آ گئی تو انشاءاللہ انسان کی زندگی سے تمام گناہ ختم ہو جائیں گے اور ہر حکم کو انسان پورا کرنے والا بنے گا۔